سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم آج کے دن کھلی ہوئی اس سے پہلے عیسائیوں کے ان فرقوں کا ذکر تھا جو رائے حق سے ہٹ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب کفار قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کس قدر زیادہ سنتے ہوں گے اور کس قدر زیادہ دیکھتے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کھل جائے گا اور بالکل سب واضح ہو جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اس دن جا کر کے ان کو پتہ چلے گا۔ اور رب نے جو یہ فرمایا نا کہ ظالم آج کے دن کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، آج کے دن یعنی دنیا میں کھلی ہوئی گمراہی میں وہ ہیں، اور قیامت کے دن انہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ یہ حسرت والے دن سے مراد ہے قیامت کا دن۔ قیامت کو یوم حسرت کہا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سب جہنمی جنت میں اپنا گھر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا، تو اس وقت جو ہے وہ حسرت کریں گے کہ اگر ہم لوگ ہدایت پر ہوتے تو آج جنت میں داخل ہوتے۔ اور جب سب اہل جنت جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے تو کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، تو اللہ کی طرف سے اگر ہدایت نہ ملتی تو آج کیا حال ہو جاتا۔ تو وہ دن جو ہے وہ کافروں کے لیے حسرت کا ہوگا اور مومنوں کے لیے اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنے کا دن ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اگر وہ نیک کام کرتا یعنی وہ کہے گا کہ اس کو یہ حسرت ہوگی نیک کام کرنے والوں کو کہ اور زیادہ نیک کام کیوں نہ کیے، اور جس نے نیک کام نہیں کیا اس کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں نیک کام کر لیتا۔ تو حدیث پاک میں ہے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا اگر وہ برے کام کرتا تھا تاکہ اس کا زیادہ شکر ادا کرے۔ تو ہر ایک کو حسرت ہوگی، لیکن حسرت کی جو کیفیت ہے وہ الگ الگ ہوگی۔ یہاں پہ فرمایا کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، یعنی دنیا میں تبلیغ پوری ہو چکی ہوگی اور ثواب اور عذاب کے تمام دلائل بیان کیے جا چکے ہوں گے۔ اب آج قیامت کے دن انہیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم ہی زمین اور اس کے وارث ہیں جو اس پر ہیں، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث تو وہ ہوتا ہے جو مرنے والے کے ترکہ کا پہلے مالک نہیں تھا اور مرنے کے بعد اس کا مالک ہو جائے، اس کو وارث کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم ہی زمین اور اس کے وارث ہیں جو اس پر ہے اور یہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے؟ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ حقیقت میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا میں ظاہری طور پر آدمی کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، اپنی طرف جو ہے وہ نسبت کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ مجازی نسبتیں ختم ہو جائیں گی اور قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا۔ تو پچھلی آیتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد میں جتنے نبی آئے ہیں اور جتنے رسول آئے ہیں سب آپ ہی کی نسل میں سے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستاروں کی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور آپ کا جو چچا تھا آزر، یہ بھی بتوں کا پجاری بھی تھا، بیفاری بھی تھا، یعنی بت بیچا بھی کرتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، خدائی کا وہ دعوے دار تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تعرخ، اور جو آزر کا نام آتا ہے یہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ یہ آپ کا چچا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق میں ہوئی۔ عراق کے شہر بابل کے پاس میں ایک قصبہ پڑتا ہے، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ جب عراق کے سفر پر جانے کا اتفاق ہوا تو کربلا سے بغداد کی طرف جا رہے تھے ہم لوگ، راستے میں اس وقت یہ بستی پڑی تھی بابل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ پیدا ہوئے تھے وہ ایک تہخانہ ہے، کیونکہ نمرود نے اعلان کر دیا تھا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو سب کو جو ہے وہ مار دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ نمرود نے ایک بار ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی کے آگے چاند اور سورج بے نور ہو گئے ہیں۔ تو اس کو بڑا خوف ہوا۔ اس نے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے الحاق ہو جائیں گے۔ یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا تھا۔ اس نے یہ حکم دیا تھا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ مرد عورتوں سے الگ رہیں، جب ملیں گے نہیں، حمل نہیں قرار پائے گا تو بچہ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا تھا، وہ نگرانی کرتا تھا اس بات کی۔ لیکن اللہ کی تقدیر کو کون روک سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب حمل سے ہوئی، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کا جو حمل تھا وہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اور دوسری طرف کائنوں نے نمرود کو خبر دے دی تھی کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے، تو جس سے نمرود اور زیادہ پریشان ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اسی تہخانے کے اندر چلی گئی تھی جو آپ کے والد نے شہر سے دور پہلے ہی تیار کر کے رکھا تھا، اور اسی تہخانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو آج بھی جو حضرات اس سفر مبارک پہ جاتے ہیں تو بابل کے قریب قصبے کے اندر وہ تہخانہ بنا ہوا ہے، اور جس جگہ پر تہخانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے شیشہ لگا کر کے اتنی جگہ کو جو ہے وہ نمایاں کر دیا گیا ہے۔ اور واقعی اللہ کا ولی اگر کسی جگہ چلا جائے تو وہاں پہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نبی جس جگہ پہ پیدا بھی ہو اور آپ ایک زمانے تک اسی تہخانے میں رہے، بڑے ہونے کے بعد میں آپ باہر تشریف لائے تھے، تو اتنے دنوں تک آپ اس تہخانے میں رہے، تو اللہ نے کتنی نورانیت اس تہخانے میں رکھی تھی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس جگہ میں تہخانے میں جانے کے بعد میں۔ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو بڑا سکون میسر آتا ہے اور بڑا دل لگتا ہے، اور عبادت کرنے میں وہاں پہ بڑا لطف آتا ہے۔ لوگ وہاں پر جو ہے وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، خاص طور سے جب وہاں کی حاضری ہوئی تو بے ساختہ زبان کے اوپر درود ابراہیم جاری ہو گیا۔ دل کر رہا تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر کے درود ابراہیم کا خوب وظیفہ پڑھا جائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک اور آپ کی نورانیت جو ہے وہ خوب ہمارے اوپر مہربان ہو۔ تو اسی تہخانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے، یعنی آپ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے اور انتہائی کامل الایمان تھے۔ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے اندر 11 جگہ فرمایا ہے۔ 11 مطلب صورتوں کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے جو ذکر کیا گیا
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ کہتے تھے اور ان کے دین اور ان کی ملت کو برحق جانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ ذکر کر کے بتا دیا کہ تم حضرت ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہو اور تم اپنے باپ دادا کے دین کو برحق جانتے ہو، تو پھر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس لیے اللہ نے ان کا یہاں پر ذکر فرمایا. اور عرب والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑیں؟ تو اللہ نے یہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ تم کہتے ہو ابراہیم ہمارے باپ تھے، تو وہ تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، تو تم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پہ چلو. تمہارے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے تمہارے کہنے کے مطابق، اگر تم ان کی اولاد میں سے تو ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر تشریف لائے تھے وہ گمراہ تھے، بتوں کی اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور بادشاہ وقت جو نمرود تھا وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہتا تھا. تو نمرود اپنے زمانے میں جو ہے وہ بڑی سلطنت کا مالک تھا. دنیا کے بارے میں یہ ایک روایت میں ہے کہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن ہیں 2 کافر ہیں. مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافر بادشاہ 2 ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر. تو یہ بے باک کافر جو نمرود تھا یہ کچھ ایسے کرشمے دکھاتا تھا کہ لوگ اس کو خدا مانتے تھے. یہ کیا کرتا تھا، اس کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہیں تھا. جب کوئی اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھتا تو سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا سایہ بڑھ جاتا، تیسرا آتا اور بڑھ جاتا. اگر 1000 آدمی آ کے بیٹھ جاتے تو 1000 آدمیوں کو سایہ دیتا تھا. وہ یہ اس کا ایک جادو تھا. اسی طرح اس کا ایک حوض تھا. صبح کو لوگ آتے تھے، کوئی پیالے میں دودھ لے کر کے آتا، کوئی شربت لاتا، کوئی شہد لاتا، اور جو بھی پسند ہوتا لاتا اور لا کر کے حوض کے اندر ڈال دیتا. سب چیزیں آپس میں مل جاتی. اب جس کو حاجت ہوتی وہ پیالہ ڈالتا اور جو چیز اس نے ڈالی تھی اس پیالے کے اندر وہی چیز آ جاتی. تو اس طرح کے جادو اور کرشمے دکھاتا تھا تو لوگ معاذ اللہ اس کو خدا مانتے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ شروع کی، سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں تبلیغ کی اور اپنے چچا آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد میں آپ نے قوم کو سمجھایا اور قوم کے سامنے بڑے اچھے انداز میں آپ نے دلائل بیان کیے تاکہ وہ لوگ دین کی طرف آئیں. جیسے آپ نے ایک موقع پر جب رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، ایک ستارے کو دیکھ کر قوم سے کہا تم اپنے خیال میں اسے میرا رب کہتے ہو؟ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ جو ہے وہ ڈوب گیا. تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی تم ایسے ڈوبنے والوں کو خدا مان رہے ہو. اب جب چاند دیکھا چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، کیفیت بدلی، اور جب وہ بدلیوں میں چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے پہلے ہی جو ہے وہ ہدایت سے مالا مال کیا ہے، میں ایسے ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا میں. اب اس کے بعد میں جب صبح کے وقت یا دوسرے دن جب سورج نکلا تو چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے فرمایا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ میرا رب ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. لیکن شام کو جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو معبود بنانے کا جب رد کر دیا تو ساتھ میں بتوں کا بھی رد کیا. چنانچہ آپ نے اعلان حق کیا تو قوم آپ سے بحث کرنے لگی اور بتوں کی مخالفت سے ڈراتے ہوئے کہنے لگی ابراہیم اگر تم بتوں کو برا بھلا کہو گے تو تم کو نقصان پہنچے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے اپنی توحید اور معرفت کے نور سے مالا مال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سن لو، مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں لگتا ہے.
جسے تم اللہ کا شریک معاذ اللہ بناتے ہو. یہ بے جان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، ان سے کیا ڈرنا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کیے تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہ دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، یہ بہت سارے لوگ ہیں، میں اپنا دین چھپاؤں، ایمان چھپاؤں، میرا کیا ہوگا. نہیں، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے بڑا جری اور جرأت مند ہوا کرتا ہے، بے باک اور حق گو ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کا کوئی ڈر محسوس نہیں کیا اور اعلان حق آپ نے باضابطہ طور پر ان کے سامنے بیان کر دیا. اب اس کے بعد میں جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں حضرت ابراہیم اور آپ کے چچا آزر کی آپس کی جو بات چیت ہوئی تھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا. تو آنے والی آیتوں میں ان دونوں کی گفتگو کا تذکرہ ہے اور توحید کے دلائل موجود ہیں.